آیت نمبر 25 میں فرمایا یہ مت سمجھنا کہ ظالموں کے فتنے کا وبال صرف ان لوگوں تک محدود رہے گا، اگر عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عمل رک گیا تو اس کے اثرات باقی معاشرے کو بھی بھگتنے پڑیں گے۔ یہ آیت نمبر 25 ہے۔ اگر نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا جائے، برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا جائے تو اس کا وبال صرف ان لوگوں پہ نہیں پڑتا، سارے معاشرے پہ پڑتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان درسوں کی، ان تقریروں کی، ان وعظوں کی کوئی اہمیت نہیں، یہ پڑھو رب کا قرآن۔ رب فرماتا ہے کہ اگر تم یہ کام چھوڑ دو گے تو ساری قوم وبال میں آ جائے گی۔ یہ تو فرض کفایہ ادا ہوتا ہے، بڑے سارے لوگوں کی طرف سے یہ معاملہ، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن پاک واضح آیات میں یہ حکم ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی اتنا سال ہو گئے درس دیتے، پھر لوگ بدلے کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا ہمارے ذمہ اذان پڑھنا ہے، بندوق لے کے لوگوں کو لانا نہیں۔ ہم اذان دیتے رہیں گے، پھر جسے اللہ توفیق دے گا وہ انشاءاللہ نماز بھی پڑھ ہی لے گا۔ مؤذن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اذان پڑھے، اس کی یہ ڈیوٹی نہیں کہ بندوق لے کے جائے اور لوگوں کو گھروں سے نکال کے لائے۔ آیت نمبر 26 میں ہجرت سے پہلے مسلمانوں کی بے بسی اور بعد میں اللہ کی مدد سے مضبوط ہونے اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا بیان ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے خیانت، یہ آیت نمبر 27 ہے۔ اور فرمایا اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو اگرچہ تم جانتے ہو۔ اللہ رسول سے خیانت کیا ہوتی؟ تو اس آیت کے تحت حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے جس نے فرض چھوڑے اس نے اللہ سے خیانت کی، اور جس نے سنت کو چھوڑا اس نے نبی پاک سے خیانت کی۔ اللہ تعالیٰ فرض ادا کرنے کی بھی توفیق دے اور مصطفیٰ کی سنت کا پیار بھی عطا فرمائے۔ آیت نمبر 30 میں ہجرت کے موقع پر مشرکین مکہ نے اپنی پارلیمنٹ میں، دار الندوہ جو ان کی پارلیمنٹ تھی جس میں وہ بیٹھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہاں بیٹھ کے جو مشاورت کی تھی اس کے احوال اللہ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب کافر آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کریں یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قتل کریں یا جلا وطن کریں۔ کیا خوبصورت انداز ہے۔ رب فرماتا ہے وہ اپنی سازشوں میں لگے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں جی وہ میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، میں نے کہا چھوڑ، تو رب کی مدد حاصل کر، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 32 سے 35 میں فرمایا کفار مکہ اپنی سرکشی کی وجہ سے اس طرح کے مطالبات کرتے تھے کہ اگر آپ کے پاس یہ قرآن حق ہے تو اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم پر آسمان سے پتھر برسائے یا ہمیں دردناک عذاب دے۔ یہ وہ کہا کرتے تھے، مگر اللہ نے فرمایا کیا محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ حد ہو گئی، جب تک آپ موجود ہیں اللہ عذاب۔ اور ایک جملہ اور سن لیں، میرا تو ایمان ہے کہ جب تک گنبد خضرا موجود ہے، جب تک گنبد خضرا موجود، اس دھرتی پہ عذاب۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر حائل مدینہ ہے، یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر یہ زمین پہ مدینہ ہے۔ اسی لیے تو ہر جگہ سبزہ اگتا ہے، ورنہ جو ہم کام کرتے ہیں وہ تو جل کے مرنے والے ہیں۔ تو فرمایا محبوب جب تک آپ موجود ہیں اللہ عذاب۔ او سجنوں ادھر آنکھیں کھول کے سننا، اگر حضور موجود ہوں، اگر حضور موجود ہوں تو رب کافر کو عذاب نہیں دیتا تو محمد عربی کے غلاموں کو کیوں عذاب دے گا؟ جب ان کے دشمنوں کو عذاب نہیں دیتا ان کے ہوتے ہوئے۔ اسی لیے حضرت انس بن مالک نے پوچھ لیا تھا یا رسول اللہ قیامت والے دن کہاں تلاش کروں؟ موٹی بات ہی کر دی، ترمذی میں موجود ہے۔ حضور نے نہیں فرمایا کہ چل نماز روزہ سیدھا کر، مجھے ڈھونڈ کے کیا کرے گا؟ حضور کہاں تلاش کروں؟ فرمایا حوض کوثر پہ آ جانا، امتیوں کو میں جام پلا رہا ہوں گا۔ حضور وہاں ملاقات نہ ہوئی، فرمایا میزان عمل پہ آ جانا، اعمال تول رہے ہوں گے میں دعائیں کر رہا ہوں گا۔ حضور وہاں ملاقات نہ ہوئی، فرمایا پل صراط پہ آ جانا، امت گزر رہی ہوگی میں دعائیں کر رہا ہوں گا۔ اور بریلی کے امام کہنے لگے پھر ہمیں کیا پریشانی ہے پل سے گزرنے کی؟ فرمانے لگے رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور جب تک وہ استغفار کر رہے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ پھر فرمایا بیت اللہ کے پاس مشرکوں کی نماز آخر ہے کیا؟ سیٹیاں اور تالیاں بجانے کی صورت میں تھی۔ اور آگے چل کے مقصد جہاد بیان فرمایا اور ان سے جنگ کرتے رہو حتیٰ کہ کفر کا غلبہ نہ رہے اور پورا دین اللہ کے لیے ہو جائے۔
اور فرمایا اللہ کے رستے سے روکنے کے لیے خرچ کرنے والوں کا ہاتھ، جو لوگوں کو روکتے ہیں اللہ کے رستے میں خرچ کرنے سے، فرمایا ان کے ہاتھ حسرت کے سوا، پچھتاوے کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے۔ خود کہتے ہیں حضور جب اس کے دروازے تک پہنچے تو نبی پاک نے دستک دی، ابو جال دروازے پہ آیا، اور جب اس نے آ کے پوچھا نا کیا بات ہے کیوں آئے، تو کہتے ہیں پھر میں نے حضور کی نظروں کو اٹھتے ہوئے دیکھا۔ پھر اعلیٰ حضرت بولے، فرمانے لگے غضب سے ان کے خدا بچائے، غضب سے ان کے اللہ ہی بچائے جب حضور غضبناک ہو۔ فرمایا نظریں اٹھی اور نبی کریم فرمانے لگے تو غریبوں کا خون نچوڑ کر چودھری بننا چاہتا ہے؟ ان مسکینوں کی گردنیں جھکا کے غریب آدمی اب بول نہیں سکتا، انہیں برا کہہ کے چودھری بننا چاہتا ہے؟ یہ تیری سرداری ہے، یہ تیرا کمال ہے؟ اس پردیسی کے پیسے دبا گیا، لا پیسے اس کے۔ اس نے ہاتھ باندھ دیے، کہنا جی میں ہونی لے آیا جی، دوڑا گیا اندر سے۔ میرے رسول پاک کو اللہ نے رعب عطا فرمایا۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں 1 مہینہ دور ہوتا ہوں تو دشمن میرا پھر بھی ڈر رہا ہوتا، یہ اللہ نے رعب دیا محبوب پاک۔ ابھی لایا جی، دوڑا گیا، گھر سے پیسے لایا، میرے کریم رسول نے نا وہ پیسے اس شخص کو تھمائے۔ ادھر سے ابو سفیان نے ایک جاسوس بھیجا تھا، جاؤ دیکھ کے آؤ ابو جال کیا کرتا ہے، وہ بھی چھپ کے دیکھ رہا تھا۔ نبی کریم ابو جال سے کہنے لگے تیری دوبارہ شکایت نہ آئے، کہنے لگا جی آئندہ احتیاط کروں گا۔ حضور نے پیسے اسے دیے۔ اب کسی شخص کی لوٹی ہوئی دولت مل جائے اور ڈوبے ہوئے خزانے نکل آئے تو کتنا راضی ہوتا ہے۔ حضور نے دیے تو خوش ہو گیا، دیکھو میرے محبوب کا کمال۔ یہاں کچھ لوگ نیکی کرتے ہیں تو پھر سواری بھی کرتے ہیں کہ اب روز میرا شکریہ ادا کر چونکہ میں نے نیکی کی ہے۔ محبوب فرمانے لگے تو اگر کہے تو میں جاؤں، خود بھیک دے خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو، تو کہے تو جاؤں، کہے تو جاؤں۔ بیچارہ رو پڑا، کہنے لگا محبوبہ اس شانوں والی ماں کا نام پوچھ سکتا ہوں جس کے گھر میں تیرے جیسا لال آیا ہے؟ اس عظمتوں والے باپ کا نام جس نے تیرے جیسا لال جنا؟ محبوبہ وہ شانوں والا قبیلہ جس میں آپ آئے، آپ کا نام؟ حضور نے فرمایا نام چھوڑ، تجھے تکلیف ہوگی، یہ لوگ تجھے پریشان کریں گے، تو بس یہ پیسے رکھ۔ حضور اگلی گلی میں گئے تو جاسوس کہنے لگا ان کے پیچھے نہ جانا، یہ معاذ اللہ جادوگر ہے، ساحر ہے۔ اس نے ہاتھ جھٹکا، کہنے لگا دفع ہو جا، تو بھی جھوٹ بولتا ہے اور تیرے سارے سردار بھی جھوٹ بولتے ہیں، اگر کائنات میں کوئی سچا ہے تو وہ محمد عربی کی ذات سچی ہے، یہ رسول کائنات۔ میرا اور آپ کا سنیں، کچھ نہیں، جو بندہ کچھ نہیں نہ کر سکتا وہ کسی کو تسلی تو دے سکتا ہے کہ نہیں؟ اتنا تو ہو سکتا ہے نا۔ قرآن مجید نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، میرے رسول پاک نا خوشخبریاں سنانے آئے، ڈر سنانے آئے۔ تھوڑا تھوڑا نا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا شروع کریں، چھوڑ دیں انتظار کرنا۔ مجھے بڑا اچھا لگا یہ لبیک فاؤنڈیشن جو ان دوستوں نے بنائی۔ دیکھو خیر کا کام کوئی بھی کرے نا، میری ایک طبیعت ہے، میں کہتا ہوں کہ میں یہاں آپ کے یہاں بیان کر رہا ہوں تو فیصل آباد میں جو بندہ اس وقت تقریر کر رہا ہے نا، مجھے اس کی تعریف کرنی چاہیے، اس لیے کہ میں یہیں کر سکتا ہوں اس وقت، وہاں جا کے نہیں کر سکتا۔ جو لاہور میں کر رہا ہے مجھے اس کو سپورٹ ہے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں کہ خیر بس وہی ہے جو میرے پاس ہے، دائیں بائیں کچھ بھی نہیں۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے، ایسا نہ کرو۔ جتنا بھی جہاں بھی جو بھی اچھا کام کر رہا ہے اس کو سپورٹ کریں، اس سے نا ایک یونٹی پیدا ہوگی، ایک خوبصورتی آئے گی۔ تھوڑا تھوڑا پیار کرنا سیکھیں۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، جب بھی اینک لگاتے ہیں تو ڈھونڈتے ہیں کہ کوتاہی کہاں پڑی ہوئی ہے، وہ کوئی کوتاہی مل جائے تو اس کو ڈسکس کریں۔ اچھے لوگ یہ کام نہیں کرتے۔ اچھے لوگ کوتاہی نظر آئے تو آنکھ بند کر لیتے ہیں، خوبی نظر آئے تو دنیا کو بتاتے ہیں۔ یہاں علماء بیٹھے ہیں، آپ پوچھ لیجئے گا، شریعت کا مسئلہ ہے کہ جب کسی کو غسل دو نا، اگر کوئی اچھی چیز نظر آئے تو لوگوں کو بتاؤ، حکم ہے۔ پتہ ہے آپ کو، چہرہ جی کھل گیا تھا، میں نے دیکھا ہے، روشنی پھیل، یہ بتاؤ۔ لیکن اگر کوئی بری شے نظر آئے، کف لسان، چپ کر۔ حضور نے حکم دیا اذکروا محاسن موتاکم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم میں سے کوئی چلا جائے تو اس کی اچھی اچھی باتیں بیان کرو، برائیاں ہوں بھی تو ان سے صرف نہ۔ آج پتہ کیا ہو رہا ہے، ایک بندے میں 99 خوبیاں ہیں، ان کو کوئی نہیں بیان کر رہا، جو ایک خامی ہے نا وہ ہر بندے کو نظر آ رہی۔ تھوڑا تھوڑا پیار کریں۔ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ آپ
کس طرح محبت بانٹ سکتے ہیں، کس طرح لوگوں کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں، کس طرح آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو میں کہہ سکا اللہ اسے قبول فرمائے۔ بات یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں، ابھی آتے آتے میرے کان میں بھی کچھ کہا جا رہا تھا، کیونکہ سوشل میڈیا نا جی، تو دوست جو ہیں وہ باتیں سنتے رہتے ہیں، کرتا رہتا ہوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث میرے ذہن میں اور ہے، جیسا کہ انہوں نے اشارہ دیا، میں نا اسی انداز میں وہ والی روایت چلے بیان کر دیتا ہوں، ان کی بات بھی پوری ہو جائے گی اور عنوان بھی تھوڑا سا آگے چلا جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب احساس فرماتے تھے نا، احساس، تو وہاں میرے نبی پاک نے جانور کا بھی احساس فرمایا۔ پتہ کیا ہوتا ہے، جب احساس پیدا ہو جائے تو پھر سب کا ہو جاتا ہے، اور جب نہیں نہ پیدا ہوتا تو پھر اپنا ابا بھی روتا رہتا ہے، پھر اپنی اماں بھی پریشان رہتی ہے۔ احساس کی شدت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو رش بہت زیادہ تھا۔ یہ بخاری میں بھی ہے، لیکن زیادہ تفصیل حضرت امام جلال الدین سیوطی کی الحاوی الفتاوی میں آپ کو ملے گی۔ کہتے ہیں کہ گزر رہے تھے تو رش تھا، تو حضور نے فرمایا پتہ کرو یہاں کیا ہے۔ کہتے میں گیا تو کہا یا رسول اللہ، ایک اونٹ پاگل ہو گیا، لوگوں کو کاٹ رہا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا پیچھے ہٹو، میں چلتا ہوں۔ اب یہ لفظ لکھے ہیں امام سیوطی نے کہ لوگ نا اونٹ کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو نیزے مار رہے تھے، تیر، آپ کو پتہ ہے نا، ہلکان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ اس قدر کمزور ہو جائے کہ گر جائے۔ پاگل جو ہو گیا تھا، کاٹ رہا تھا۔ کہتے ہیں حضور نے جب اس کی کیفیت دیکھی تو نبی پاک نے جلال فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، یہ کیا طریقہ ہوا؟ فرماتے ہیں حضور نے انہیں پیچھے کیا تو وہ اونٹ، جانور، یہ صحیح بخاری کی متواتر درجے کی حدیث ہے، نبی کریم نے فرمایا ارسلت الی الخلق، میں صرف انسانوں کا نہیں، میں اللہ کی ساری مخلوق کا رسول بن کے آیا، میں مخلوق کا رسول ہوں، مخلوق کا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دیکھا تو اونٹ حضور کی طرف دوڑتا آیا، اس نے آ کے حضور کے قدم چومے، رسول کریم نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ امام سیوطی نے لکھا کہ اونٹ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایسا بھی کبھی ہوا ہے وہ رو پڑا تو میرے محبوب نے فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ۔ جب تک وہ مالک کو بلانے گئے حضور نے رسی لی، اس کے ناک میں نکیل ڈال دی، حضور نے اسے باندھا، چارہ کھلایا، پانی پلایا، اور جب مالک آیا تو حضور نے فرمایا وہ پاگل نہیں ہے، وہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے حضور ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہے اور چارہ اور پانی بھی وقت پہ نہیں دیتا، وہ تو شکایت کر رہا ہے۔ جب احساس پیدا ہوگا نا، احساس، تو پھر دروازے پہ بندھی ہوئی بھینس کا بھی خیال آ جائے گا۔ لیکن جب اخلاق سے انسان عاری ہوتا ہے پھر اس کی زندگی اپنی ذات سے شروع ہو کے اپنی ذات پر ختم ہوتی ہے۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا، جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا۔ دکھائی جائے گی
محشر میں شان محبوبی دکھائی جائے گی، محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ کسی کے پاؤں کی بیڑی یہ کاٹتے ہوں گے، کسی کے پاؤں کی بیڑی یہ کاٹتے ہوں گے، کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا، کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا۔ کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ موڑا سونا موڑا تیرا یار ساری جان اپنی گل کرے گا رب کی بولی بول سن کے مٹھڑے بول دیڑیو من میرا پیا ڈول من میرا پیا ڈول ہاتھ بلند کر کے تیریاں کیا